وہ بی بی جان کے کمرے سے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے اس کی سیاہ چادر بھگو رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی چادر اتار کر پھینکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا صبر ایسے کیوں ختم ہو رہا ہے، کیوں وہ بے بس ہو رہی ہے، کیوں جب وہ اسے سامنے دیکھتی ہے تو بے بس ہو جاتی ہے، کیوں صبر کھو دیتی ہے اپنا، کیوں سب سے بیگانی ہو جاتی ہے۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھر سے صبر مانگے اللہ سے اور بے انتہا مانگے۔ وہ ان لوگوں میں سے تو تھی ہی نہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ انہیں عشق ہے، وہ تو تھی ہی ان لوگوں میں سے جو عشق کے باوجود اسے جھٹلاتے ہیں، کیونکہ محبوب ان کے عشق کے حق میں نہیں ہوتا۔ وہ عاشق کے عشق کو بغیر جانے جھٹلا دیتا ہے۔ وہ تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کی حامی ہی بھر لیتا۔ وہ تو مسلسل اس کی ذات کی نفی کر رہا تھا۔ اسے برداشت ہی نہیں تھا کہ اس کا نام اس کے نام کے حصہ بنے، اور جانتا تو وہ عشق کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی وہ اس آتش سے گزرا ہی نہیں تھا جو انسان کو پور پور جلا کر خاک کر دیتی، جیسے امباد سالی خان درار سنان خان کے عشق میں جل رہی تھی۔ اسے یہ تو تمنا ہی نہیں تھی کہ اس کا ساتھ نصیب ہو، اسے تو بس یہ فکر تھی کہ وہ ہنسے کیسے، زندگی سے بھرپور کیسے ہو۔ یہ عشق تھا امباد سالی خان کا درار سنان خان کے لیے، جسے وہ مانتی نہیں تھی، جو خاموش تھا اس کی ذات کی طرح جس میں تباہی تھی، صرف اس کی اپنے عشق کے لیے جس میں بے حرمتی تھی اس کی پاکیزہ ذات کی، پر اسے پرواہ کہاں تھی، وہ تو عشق کے بندھن میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ عشق دی راواں بھی کٹھن، عشق دی منزل بھی کٹھن، عشق دا حصول بھی اوکھا، عشق تو جدائی بھی اوکھی، عشق وچ صبر بھی مشکل، عشق وچ جبر بھی مشکل، عشق آپ ایک آتش جیڑی جلاوے اندروں ایمن، عشق آپ ایک سفر جیڑا اور غلاوے اندروں۔ انتصارہ نے کچھ ہی دیر پہلے میسا کو بلایا تھا اور خود اس کے کمرے میں انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میسا اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اوئے ہیلو، چین نہیں ہے تمہیں؟ ہر وقت بلاوا بھیجتی رہتی ہو، کبھی سکون بھی کرنے دیا کرو مجھے۔ میسا اسے مصنوعی غصے سے کہہ رہی تھی، پر وہ اسے خاصی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ تبھی اپنا تنگ کرنے کا منصوبہ کسی اور وقت پر ڈال کر وہ اسے اس کی سنجیدگی کی وجہ پوچھنے لگی۔ کیا بات ہے انتصارہ، ایسے پریشان کیوں لگ رہی ہو، اور خاصی سنجیدہ بھی؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ میسا مہجب کو بولو، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ملی ہو اور اب پھر ملنا چاہتی ہو؟ اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے کیا لالا کے بغیر رہنا؟ تو بتاؤ کوئی پکا بندوبست کروں۔ فضول مت بولو، ضروری بات کرنی ہے مجھے ان سے۔ تم میرا پیغام لے کر جا سکتی ہو کہ نہیں، ورنہ میں کوئی اور حل نکالوں۔ اچھا، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہتی ہوں بھائی کو جا کر، پھر آ کر بتاتی ہوں۔ وہ کہہ کر تن فن کرتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ پیچھے ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ آخر یہ بھی تو ایک مشکل کام تھا، بغیر نکاح کے کسی سے بار بار ملنا، پر اسے یہ کرنا تھا اپنی بیوی کے لیے، ان کی آنے والی زندگی کے لیے۔ اسے محجب سے مل کر بات کرنی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا محجب کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے پر دستک کر اندر سے اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ ارے گڑیا، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اسے اجازت ملنے پر اس کے پاس چلی گئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ لالا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا اور پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر لی۔ وہ انتصارہ، کیا ہوا انتصارہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اف، لالا کیسے فکر پڑ جاتی ہے آپ کو اس کی فوری؟ بات تو پوری سن لے پھر بولیے گا۔ اچھا بولو بھی پھر جلدی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ تو ٹھیک ہے، اسے بولو کہ آج رات کو حویلی کے پچھلی طرف آ جائیں، میں وہیں اس کا انتظار کروں گا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اب اس کا رخ انتصارہ کی جانب تھا جسے اس نے یہ خبر سنانی تھی۔ وہ خود حویلی آیا تھا اس گاڑی اور اس میں سفر کرنے والی ہستی کے بارے میں پتہ کرنے۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، گرے چادر کو فولڈ کر کے کندھوں پر ڈالے اور پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے ہوئے وہ اپنی لینڈ کروزر سے اترا تھا اور مغرور چال چلتا ہوا حویلی کے پورچ میں کھڑا تھا۔ ابھی وہ اندر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھول کر گلبانو اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اس نے سوچا تھا کہ ضرور وہ جانتی ہوگی کہ وہ گاڑی کون استعمال کرتا ہے۔ سنو گلبانو، اس نے اسے دیکھ کر روکا۔ جی صاحب، یہ جو گاڑی کھڑی ہے سفید رنگ کی، اسے کون استعمال کرتا ہے؟ صاحب خیریت ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی، سو ایسے ہی کہہ دیا۔ جی یہ تو بیوی استعمال کرتی تھی اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے، اب تو کل ان کے پرچے ختم ہو گئے جی، تو اب تو نہیں کریں گی استعمال۔
ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے سرسری اوپر سے اسے جانے کا کہا اور خود سوچ میں پڑ گیا۔ بی بی یعنی امباج ابھی صبح ہی تو مورے بتا رہی تھی کہ درار نے بی بی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوا لیکن اگلے ہی پل خوش، یعنی کہ وہ درار کی مانگ ہے۔ اب مزہ آئے گا نا گیم کا، ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا درار۔ درار کی راہ اتنی آسان ہو میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں امباج صالح خان سے، وہ صرف میری ہوگی، درار کو میں اس سے شادی نہیں کرنے دوں گا، اور ویسے بھی وہ انکار کر چکا ہے اس سے شادی سے، تو وہ صرف میری ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ خود بھی میسا سے بندھا ہوا ہے اور روایات سے ٹکر لینا وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ انجان تھا کہ وقت کیسا ستم ڈھائے گا اس پر، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے جب سے بی بی جان کے کمرے میں اسے دیکھا تھا، ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں اٹھ رہی تھی، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کا چہرہ دیکھنے کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخصیت کا چہرہ دیکھے۔ اسے اس کے سنہری بال تو پہلے ہی بہت پسند تھے، لیکن اب تو جب سے اس کی روتی ہوئی گہری سمندری آنکھیں دیکھی تھی، اسے تجسس تھا ان آنکھوں میں چھپے ہوئے درد اور کرب کو جاننے کا۔ وہ انجان تھا اس بات سے، جن آنکھوں کے درد اور کرب کی وجہ جاننے کا اسے تجسس ہے، اس درد اور کرب کی وجہ وہ خود ہے۔ ابھی تو صرف ہمدردی ہوئی تھی، اسے جلد یہ ہمدردی بدلے میں بدلنے والی تھی، اور پھر شاید اپنائیت میں۔ وہ انجان تھا ان سب باتوں سے، لیکن وقت اسے بہتر سبق دینے والا تھا۔ وہ حویلی سے واپس آیا تو عجیب اضطراب میں تھا، لیکن وہ پرجوش تھا کہ اب اسے یہ بات اپنے بابا جان سے کرنی ہے۔ اسے امید تھی کہ اس کے بابا جان ہمیشہ کی طرح اس بات پر بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، اسے خوف تھا تو اپنی مورے کا، کہ نہ جانے وہ اس بات پر کیسا ری ایکٹ کریں گی۔ وہ اپنے بھتیجے سے شدید محبت کرتی تھی، پتہ نہیں وہ حویلی اس کا رشتہ لے کر جائیں گی کہ نہیں، پر وہ پرسکون تھا کہ وہ مانے نہ مانے، اس کے بابا جان اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ وہ فریش ہو کر ڈھیلی ڈھالی ٹراؤزر شرٹ پہن کر اپنے بابا جان کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے کچھ بھی الٹا سیدھا ہونے سے پہلے ان سے بات کرنی تھی۔ اس نے ان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، جو انہوں نے فوری دے دی۔ وہ اندر کی جانب چل دیا اور اپنے بابا جان کو سلام کیا۔ "پاخیر اگلے بابا جان، آؤ میرے بچے، کیسے ہو تم؟" "فٹ بابا جان، آپ کیسے ہیں؟" "ایک دم ٹھیک۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔" "ہاں بولو، کیا بات ہے؟" "بابا جان، آپ نے ہمیشہ میری ہر بات مانی ہے، چاہے وہ ٹھیک تھی یا نہیں۔" "کیا بات ہے بچے، کوئی فرمائش کرنی ہے کیا؟ تم تو کبھی سوچ کر کوئی بات نہیں کرتے، تو پھر اب کیسے اتنا سوچ رہے ہو؟ جو چاہیے بولو نا، پہلے کبھی انکار کیا ہے؟" "بابا جان، بات تھوڑی سیریس ہے۔" "ہاں تو بولو نا بچے، کیا بات ہے؟" اب وہ پریشان ہوئے تھے کیونکہ سگوان خان کبھی کچھ کہتے ہوئے ہچکچاتا نہیں تھا، جو اسے چاہیے ہوتا وہ چھین لیتا تھا، تو پھر وہ حیران تھے کہ اتنی تمہید وہ کیوں باندھ رہا ہے۔ "وہ بابا جان، مجھے محبت ہو گئی ہے۔" "کیا محبت؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم جانتے ہو نا میسا تمہاری بچپن کی مانگ ہے، تو پھر محبت کیسے ہو گئی تمہیں؟ زکوان، اب کون سی نئی مصیبت پال لی ہے تم نے حویلی میں، کیا منہ دکھاؤں گا میں؟" وہ حقیقی معنوں میں پریشان ہوئے تھے، کیونکہ وہ لاکھ اپنے بیٹے کی ساری خواہشیں پوری کرتے، لاکھ وہ ان کا لاڈلا تھا، پر انہیں اپنی زبان اور عزت حویلی میں بہت عزیز تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، پر وہ دار جی کی عزت کرتے تھے۔ "بابا جان، وہ لڑکی حویلی کی ہی ہے۔" "کیا؟ حویلی کی؟ کون ہے وہ؟" وہ سخت پریشان تھے اس معاملے پر۔ "بابا جان، وہ درار کی مانگ امباج صالح خان۔" اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر وہ سکتے میں آ گئے تھے کہ کیا ہے ان کا بیٹا جو کسی لڑکی کی ایک جھلک سے محبت کر بیٹھا ہے، اور لڑکی بھی وہ جو حویلی کے بیٹے کی مانگ ہے۔ انہیں مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ "لیکن بابا جان، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ درار نے صاف منع کر دیا ہے اس سے شادی سے، اور میں ہر حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ پلیز دار جی سے بات کریں حویلی جا کر، ورنہ جو پھر میں کروں گا نا، اس کا اندازہ آپ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے یہ سوچ لیجیے گا انکار کرنے سے پہلے، کیونکہ مجھے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہم کل حویلی جا رہے ہیں، اور اس سے آگے مجھے کچھ نہیں سننا۔" وہ تنفن کرتا ہوا غصے میں ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے بابا جان اس کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس لیے اسے حقیقتاً بہت غصہ آیا تھا۔ دوسری طرف شیر خان کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ان کا بیٹا ان سے ایسی کسی چیز کی فرمائش کر سکتا ہے، اور پھر وہ اتنا شدت پسند بھی ہو سکتا ہے۔
بہرحال وہ اپنے بیٹے کو انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ان کا خود کا قصور تھا، سو وہ بھگت رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی رضویٰ بیگم کو یہ بات نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہیں یہ بات معلوم ہوگی تو وہ کبھی بھی انہیں حویلی نہیں جانے دیں گی۔ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ انہیں بہانے سے حویلی لے جائیں گے اور پھر وہاں پر جب بات کریں گے تو سب کی موجودگی میں وہ اتنا کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گی۔ خیر انہیں حویلی جانا تھا، باقی کا وہاں کیا صورتحال انہیں پیش آنی تھی اس بات سے وہ بالکل انجان تھے۔ بی بی جان ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں کہ دارجی کمرے میں داخل ہوئے اور اپنا سفید شملہ اتار کر ایک طرف رکھ کر فریش ہونے واش روم کی جانب چل دیے اور پھر کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر باہر آئے تو دیکھا بی بی جان تسبیح لے کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکی ہیں۔ وہ خود بھی بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ گئے۔ انہیں جاننا تھا کہ درار کے خیالات کی کیا صورتحال ہے کیونکہ جب سے اس نے انکار کیا تھا وہ ان کے سامنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی دارجی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زرنور بانو، تمہارے پوتے کا دماغ ابھی تک ٹھکانے پر آیا ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم جائے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے واسطے۔ کیا ہو گیا تمہارے کو؟ بچہ ہے، خود ہی سمجھ جائے گا۔ اتنا بچہ نہیں ہے، وہ 27 سال کا ہونے والا ہے۔ ہم کرے گا اس سے بات، تم فکر نہ کرو۔ تم ہی کر لو تو بہتر ہے، ورنہ پھر اگر ہم نے کی نہ بات اس سے تو اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود کمبل لے کر لیٹ گئیں۔ وہ حویلی کی ساری بتیاں بجھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے برابر میں دیکھا تو اس کی بیوی سو چکی تھیں اور اب صرف حویلی کی ایک بتی رہ گئی تھی اور وہ تھی دارجی کے کمرے کی۔ وہ بجھتی تو پھر ہی وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے حویلی کی پچھلی جانب جاتی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، چادر اس نے پہلے سے ہی لے رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ آخری بتی بند ہوئی وہ دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ سامنے مورے اور بابا جان کا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا اور بتی بھی اسی طرح سبھی کے کمرے کا بھی دروازہ بند تھا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تو وہ اپنے پوشن سے 2-3 سٹیپ اتر کر نیچے آ گئی جہاں سامنے پیر خان کا پوشن تھا اور رضویٰ بیگم کے پوشن کے ساتھ سیڑھیاں جو سیدھی زنان خانے میں جاتی تھیں۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے اتری تھی اور پھر زنان خانے میں پہنچی تھی۔ زنان خانہ بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ زنان خانہ کراس کر کے باہر کوریڈور میں آ گئی جہاں سے مردان خانے کی جالیاں نظر آتی تھیں اور پھر مین کوریڈور کے اس کراس کر کے سیدھا حویلی کے مین دروازے پر پہنچی تھی جو کہ اس وقت کھلا ہوا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ معجب باہر ہی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر پورچ میں آ گئی۔ منہ اس نے چادر سے اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ پورچ کراس کر کے باہر لان شروع ہو چکا تھا۔ پورا لان عبور کر کے وہ پچھلی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی تھی اور سیدھی چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے لان میں آ گئی جہاں معجب بے چینی سے اس کے انتظار میں چکر کاٹ رہا تھا۔ معجب، اس نے اسے پکارا تھا جو کہ اس سے مخالف سمت میں کھڑا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ مڑا تھا۔ کیا بات تھی انتصارہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا مطلب تم نے کبھی ایسے بلایا نہیں۔ اف، سانس تو لینے دے، آتی ہی شروع ہو گئی۔ وہ چادر کا کونا منہ سے ہٹا کر آرام دہ انداز میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح شیر خان کا ارادہ تھا حویلی جانے کا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اب وہ رضویٰ بیگم کو بتانے جا رہے تھے کہ وہ حویلی جا رہے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ذکوان خان کو تو وہ پہلے ہی بتا چکے تھے۔ رضویٰ بیگم، آج ہم حویلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے جیسی رضویٰ بیگم کو اطلاع دی وہ قدرے حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ خود بہت کم ہی حویلی جایا کرتے تھے۔ کیوں خیر ہے؟ حویلی کیوں جانا ہے؟ میرا مطلب آپ کبھی اس طرح حویلی جانے کا کہتے نہیں نا، تو بس اس لیے۔ آپ اپنے چھوٹے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں اور کتنی بار کہا ہے آگے سے بحث مت کیا کریں، سمجھی آپ؟ اب دوسری بار کہنا نہ پڑے مجھے۔ تیار ملیں آپ۔ وہ تن فن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ انہیں شدید گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا پر وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھیں، اس لیے خاموشی سے تیار ہونے چلی گئیں۔ وہ اسکن پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن شرٹ اور گرے لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح جیل سے پیچھے کو سیٹ کر رکھے تھے۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ حویلی میں موجود تھا۔ آج وہ حویلی ایک سوالی بن کر اپنی محبت مانگنے آیا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے یا اسے خالی دامن لٹایا جاتا ہے۔ مردان خانے میں دارجی، شیر خان، ذکوان خان، سنان خان، سالک خان اور ادھام اور معجب بیٹھے تھے۔ باقی خواتین زنان خانے میں تھیں اور رضویٰ بیگم کو بھی شیر خان نے مردان خانے میں ہی روکا ہوا تھا۔ درار اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ نیچے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، سو وہ ان سب باتوں سے انجان اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ ہاں بولو شیر خان، کیا بات کرنی ہے تمہیں جو تم نے رضویٰ کو بھی مردان خانے میں ہی روک لیا ہے؟
دارجی کو شیر خان کا رتبہ بیگم کو مردان خانے میں روکنا سخت ناگوار گزر رہا تھا، پر وہ فی الحال خاموش تھے۔ دارجی، اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جو ان کے آگے بولنے کا منتظر تھا۔ میں اپنے بیٹے زکوان شیر خان کے لیے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اس میں ہاتھ مانگنے کا کیا بات ہے شیر خان؟ میسا تو پہلے ہی زکوان کا منگ ہے۔ وہ ان کی بات سن کر بولے۔ دارجی، میسا کا نہیں تو پھر کس کا زکوان کا منگ؟ زکوان کا منگ تو میسا ہے۔ کھل کر بات کرو، کیا بات ہے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہا تمہارا بات۔ وہ دارجی، ہم زکوان کے لیے آپ کی پوتی بی بی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ جیسے انہوں نے بات مکمل کی، مردان خانے میں سکوت چھا گیا۔ سب حیرت کی تصویر بنے شیر خان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ادام اور محجب تو سکتے کی سی کیفیت میں تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے تم شیر خان؟ اب تم بولو گی بھی کچھ یا یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ ہم پکنک پر نہیں آئے ہیں، کسی نے دیکھ لیا نا تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ اوف، توبہ ہے بھائی، مرد ہو کر کتنا ڈرتے ہیں آپ۔ چیچی، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ اچھا پلیز بولو بھی کہ کیا بات ہے؟ بہت رسکی ہے یہاں چوری چھپے آنا اور ملنا۔ رسکی؟ حد ہے ویسے معجب، یہ سب کتنا رومانٹک ہے، ایسے رات کے پہر چوری چھپے اکیلے ملنا۔ واو، معجب منہ کھولے اس کی کیا سرائیاں سن رہا تھا۔ تو محترمہ کو رومانس کے بارے میں خاصی جانکاری ہے۔ اب وہ بھی آرام دہ انداز میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب صحیح معنوں میں انتصارہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ روانی میں کیا بول گئی ہے۔ وہ خاصی شرمندہ نظر آ رہی تھی اور معجب لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اصل میں آپ سے بی بی کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اب وہ اسے اصل مدعے کی طرف لانا چاہ رہی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو تمہیں سکھانا ہے مجھے کہ رومانس کسے کہتے ہیں۔ معجب پلیز۔ اچھا بولو، کیا بات کرنی ہے بی بی کے بارے میں؟ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کی بات سن رہا تھا۔ دیکھیں، درار لالا نے اچھا نہیں کیا بی بی کے ساتھ۔ میں تو بی بی پر حیران ہوں کہ بچپن سے درار لالا کے ساتھ منسلک ہیں، پھر بھی کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے انہیں ان سے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ری ایکشن ہے بی بی کا؟ کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ وہ تو ایسے لاتعلق بنی بیٹھی ہوئی ہیں جیسے انہوں نے ان سے شادی سے انکار نہیں کیا، بلکہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بالکل پتھر بنی ہوئی ہیں، کوئی تاثر نہیں ہوتا ان کے چہرے پر ان کے نام پر، نہ اچھا نہ ہی برا۔ میں تو خود لالا پر حیران ہوں کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ بی بی جیسی لڑکی انہیں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ میں نے بی بی کو اتنا دیکھا نہیں ہے، پر جیسا تم بتاتی ہو ان کے بارے میں، ایسے میں تو وہ بہت تقی ہیں اگر انہیں بی بی ملے۔ آپ پلیز درار لالا کو سمجھائیں کہ وہ اس سے شادی سے انکار نہ کریں۔ میں جانتی ہوں بظاہر بی بی کچھ نہیں کہتی، پر وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکی ہیں۔ اپنی ذات کی نفی کون برداشت کر سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں لالا سے بات کرتا ہوں۔ اب تم جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھی اور اپنی چادر کا کونا دوبارہ منہ پر ڈال کر جیسے آئی تھی ویسے ہی دبے پاؤں واپس چلی گئی، اور وہ وہیں بیٹھا اس معاملے پر مزید سوچتا رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے تم شیر خان؟ تمہارا ہمت بھی کیسے ہوا بی بی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نام جوڑنے کا؟ وہ ایک دم شدید غصے میں آئے تھے۔ دارجی، میری بات سنیں آپ۔ اس بار زکوان خان نے دارجی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ رتبہ بیگم تو ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی، وہ ساکن تھی اپنے شوہر کی بات سن کر۔ بکواس بند کرو تم۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک زوردار تھپڑ انہوں نے زکوان خان کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات سوچنے کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے بھتیجے کی مانگ ہے؟ تم منہ اٹھا کر اپنے باپ کو لے کر رشتہ مانگنے چلے آئے؟ میرا خون ہو کر ایسی گھٹیا حرکت کی تم نے؟ وہ پورے مردان خانے میں زکوان خان پر دھاڑ رہی تھیں۔ اس وقت وہ مظنون بیوی کہیں سے نہیں لگ رہی تھی جو اپنے شوہر کی جوتیاں کھاتی ہیں، اور وہ بے بس ماں نہیں لگ رہی تھی جو اپنے بیٹے کے غلط ہونے پہ بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتی ہیں۔ وہ حیرت کی تصویر بنا اپنی مورے کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے آج تک اسے ایک انگلی بھی نہیں لگائی تھی۔ آج وہ اپنے بھتیجے کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ آج ایک بار پھر اسے بہت شدت سے درار سنان خان سے نفرت محسوس ہوئی تھی جو ہر جگہ اس کا مقابلہ کرتا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنی ماں کو نظر انداز کر کے دارجی سے مخاطب ہوا تھا۔ شیر خان تو بس رتبہ بیگم پر ضبط کر کے رہ گئے۔ دارجی، میں محبت کرتا ہوں اس بات سے، بہت شدید محبت، وہ میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مردان خانے میں سب اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھے کہ کیسے وہ حویلی کی پاک باز لڑکی کے بارے میں سب کے سامنے بکواس کر رہا ہے۔
بس کر دو زکوان خان، اگر اب تم نے ایک لفظ بھی آگے بولا تو تمہاری گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ اب کی بار دارجی بھی دھاڑے تھے۔ وہ جب حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر درار کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اس نے ناک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس نے دھکیل کر دروازہ کھولا تو دیکھا اندر نیم اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے پردے برابر کیے ہوئے تھے اور وہ بیڈ پر لحاف اوڑھ کر سویا ہوا تھا۔ اس کو ایسے دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ وہ بھاگ کر اس کے بیڈ کی جانب بڑھا اور کھینچ کر اس کا لحاف اس پر سے اتارا، جس پر وہ چیخ پڑا، "واٹ دی ہیل! لالا یہاں آپ مزے سے سو رہے ہیں اور نیچے جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔" "کیا مطلب کیا ہو رہا ہے نیچے؟" وہ الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ "زکوان لالا پھپھا اور پھوپھی جان کے ساتھ بیوی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں دارجی سے۔" "کیا بکواس ہے یہ؟ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس کی مانگ میسا ہے، پھر وہ کیسے کسی اور کا رشتہ لے کر آ سکتا ہے؟" معجب کو حیرت ہوئی تھی اپنے لالا پر۔ اب بھی وہ اپنی بہن کا سوچ رہا تھا، اس بات سے یکسر بے نیاز کہ اس کی مانگ کو مانگنے آیا ہے وہ۔ "لالا، آر یو سیریس؟ واٹ؟ جس کا وہ رشتہ مانگنے آیا ہے نا، وہ آپ کی مانگ ہے۔ حویلی کی کوئی فالتو لڑکی نہیں ہے جسے زکوان خان محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ وہ آپ کے نام سے جڑی ہوئی ہے، یہ بات آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر۔" اتنی دیر میں ادھام بھی اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ "درار، جلدی چلو نیچے، ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ زکوان خان نے وہ دارجی سے بدتمیزی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امباج کو اٹھا کر لے جائے گا۔" "ارے ایسے کیسے اٹھا کر لے جائے گا؟ اس کے باپ کا مال ہے کیا؟ ہاتھ تو لگا کر دکھائے، ہاتھ توڑ دوں گا میں اس کے۔" "اچھا ہیرو بعد میں بن لینا، ابھی تو چلو۔" وہ اپنے اسی رفت سے حلیے میں ہی ادھام اور معجب کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے مردان خانے میں آ گیا، جہاں زکوان خان دارجی سے مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا۔ "کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ ہاں، یہ کون سا نیا ڈرامہ کرنے آئے ہو تم؟ اوہ، تو آپ بھی آ گئے ہیں۔ چلو اچھا ہی ہوا، اب ذرا کھل کر بات ہو جائے گی۔" وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا اس کے عین سامنے آیا تھا۔ "تم تو ویسے بھی نہیں اپنانے والے تھے نا اسے، تو کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو وہ تمہاری ہو جائے گی تو کیا مسئلہ؟" "بکواس بند کرو زکوان خان، اپنی ہر وقت گھٹیا ارادے لے کر گھومتے رہتے ہو۔ میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں، اپنا ویانا وہ میرا مسئلہ ہے، تیرا مسئلہ۔ ہاں ہاں، اچھا مذاق ہے درار سنان خان تو اچھے سے جانتا ہے جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں اسے لے کر رہتا ہوں، اور وہ تو پھر محبت ہے میری۔ وہ میرے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، بچپن سے میری مانگ ہے، چاہے اپناؤں یا نہ اپناؤں، وہ میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ تمہاری مانگ میری بہن میسا ہے تو بہتر ہے اس سے شادی کرو۔ آغاز میں وعدہ اور وہ میری تھی اور رہے گی، میں بغیرت نہیں ہوں۔ تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ میری مانگ ہے۔ درار، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جا، جو کرنا ہے کر لے، میں تیرے لیے اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سب دم سادے زکوان کی دھمکیاں سن رہے تھے، پر درار کو سب نے اس طرح غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ دوسری طرف زنان خانے میں بھی سب دم سادے زکوان خان کی دھمکیاں سن رہے تھے، اور ان دھمکیوں میں درار کے طیش بھرے جوابات بھی ان کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ امباج خود کے لیے زکوان خان کے خیالات سن کر شدید شوق کی کیفیت میں تھی، اور بس یہی لمحہ تھا وہ جو صوفے کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے کھڑی تھی، 1 منٹ میں زمین پوس ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے ہوش سے بیگانی ہو گئی، اور گرتے وقت پاس پڑے ہوئے ٹیبل پر اس کا ہاتھ لگا تھا جس پر سے خوبصورت ڈیکوریشن پیس زمین پر اس کے ساتھ گرا تھا، اور اس کا ٹوٹا ہوا کونا امباج کے ماتھے پر لگا تھا۔ ٹھا کی بہت زوردار آواز آئی تھی، اور سب جو مردان خانے کا تماشا دیکھنے میں گم تھے آواز پر پلٹے تھے۔ سب سے پہلے انتصارہ بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی، اور پھر باقی سب۔ جس شوق میں اس وقت وہ تھی، ایسے ہی کسی شوق میں اس وقت میسا بھی تھی۔ آج اسے اپنے پیار، مان، سب کچھ مٹی میں ملتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ بھی وہیں نیچے بیٹھتی گئی، اور اسے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف نہیں کر رہی تھی، وہ ایسے ہی بہہ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے گی۔ بی بی، اٹھیں پلیز، کیا ہوا ہے آپ کو؟ انتصارہ چیخ رہی تھی، اتنا کہ اس کے چیخنے کی آواز مردان خانے میں بھی گئی تھی، اور وہاں جو لوگ ابھی تک ان دونوں کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے اس کے چیخنے پر ہوش میں آئے تھے۔ تم لوگ ادھر ہی رکو، پیر خان اور چھوٹے، تم چلو ہمارے ساتھ۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ہوئے زنان خانے میں آئے تھے، جہاں ساری خواتین جمکٹے کی صورت میں جمع تھیں۔ دارجی نے آگے بڑھ کر اپنی رعبدار آواز میں ان کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ رحمہ بانو کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ "خان دیکھیے نا میری بچی کو کیا ہو گیا ہے"، وہ سالک اشمل خان سے کہہ رہی تھیں۔ "آپ فکر مت کریں، ہماری بچی ٹھیک ہو جائے گی"۔
وہ روتے ہوئے رحمہ بانو کو تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر بے ہوش پڑی ہوئی امباج کو دیکھا جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھ کر اسے اوپر والے پورشن میں بنے اس کے کمرے میں لے گئے اور جا کر بستر پر لٹا دیا۔ تب تک سبھی بھی ان کے پاس کمرے میں آ چکا تھا۔ بابا جان، بی بی ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں بچے، تم اپنی مورے کو بلاؤ۔ وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد میر رحمہ بانو کے ساتھ واپس آیا۔ ابھی وہ خاموش ہوئے ہی تھے کہ رحمہ بانو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اندر آتی دکھائی دی۔ چھوٹے خان اور سبھی اٹھ کر باہر چلے گئے جبکہ رحمہ بانو وہیں بیٹھ کے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پوری تسلی سے اسے چیک کیا، اس کے ماتھے کی بینڈیج کی، بی پی چیک کیا، انجیکشن دیا اور کچھ میڈیسن لکھ کر انہیں دینے کو کہا۔ رحمہ بانو پریشان تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا یہ؟ دیکھیں، انہیں کوئی بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر سکی اور وہیں پر گر گئی۔ میں نے ان کی بینڈیج کر دی ہے، آپ پلیز کوشش کریں کہ ان کو سٹریس سے دور رکھیں۔ جی ڈاکٹر، میں پورا خیال رکھوں گی۔ وہ کہہ کر ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک گئیں اور واپس آ کر اس کا کمبل درست کیا اور وہیں اس کے سرہانے تسبیح لے کر بیٹھ گئیں۔ وہ ماں تھیں، اپنی اولاد کے دکھ کو سمجھ رہی تھی اور اس کے صبر کی دعا بھی کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی ابھی اسے بہت کچھ برداشت کرنا ہے۔ چھوٹے خان کے اس کو اٹھا کر لے جانے کے بعد زنان خانے میں بھی ایک سکوت کی کیفیت تھی۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح وہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس کی بے ہوشی میں میسا کو سب فراموش ہی کر بیٹھے تھے کہ اچانک انتصارہ کی نظر نیچے بیٹھی ہوئی میسا پر پڑی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بازو سے اس کو اٹھایا اور تھام کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں پہنچی، اس نے میسا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس اس کے بیٹھنے کی دیر تھی۔ میسا اس کے گلے لگی تھی اور پھر ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہا تھا۔ وہ آواز کے ساتھ روئی تھی اور انتصارہ سے شکوہ بھی کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جڑنے کے باوجود کسی اور کو اہمیت دے رہا ہے، کسی اور کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے۔ وہ پیار میں تھی نا، اس لیے رو رہی تھی، اگر عشق میں ہوتی نا تو کبھی نہ روتی، کوئی شکوہ نہ ہوتا اسے ذکوان خان سے، پر وہ تھی ہی پیار میں تو کیسے نہ روتی، کیسے نہ شکوہ کرتی۔ وہ میسا سنان خان تھی، جو کوئی امباج سالی خان نہیں، جو اپنی ذات کی نفی پر صبر کے علاوہ کچھ نہیں کرتی تھی، ایک آنسو بھی وہ نہیں بہاتی تھی۔ کیوں کرتی تھی وہ ایسا؟ کیونکہ وہ تھی ہی عشق میں، تو کسی قسم کا شکوہ کیسا؟ جب انسان عشق کی منزل پر قدم ڈالتا ہے نا، تو پھر خود کو تیار کر لیتا ہے برداشت کے لیے، جبر کے لیے، کیونکہ اس کیفیت میں اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کچھ بھی منفی سوچے یا خود کی نفی پر اس کے لیے شکوہ لائے۔ وہ تو صرف درد سے ٹھہراؤ کے سفر پر ہوتا ہے، جس کا مقصد صرف چاہتے چلے جانا ہے، بغیر کسی غرض اور مطلب کے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی اللہ کو پسند آتا ہے، جیسے امباج کا بے مثال صبر۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر آئے، چھوٹے خان نے رحمہ بانو کو کسی ڈاکٹر کو لانے کا پیغام دینے کو کہا، جس پر وہ پل بھر میں باہر کو گئی تھی۔ سبھی ابھی وہیں اس کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، جس کی دوسری طرف چھوٹے خان امباج کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں، آپ کو کیا بی بی گھر میں کوئی پڑی ہوئی فالتو چیز نظر آتی ہے جو ہر کوئی منہ اٹھا کر ان پر اپنا حق کا دعوے دار ہو جاتا ہے؟ میری بہن کی اذیت تکلیف کا کسی کو احساس ہی نہیں، آپ یہ سب کیسے دیکھ سکتے ہیں بابا جان؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بچے، یہ بات تم نہیں سمجھو گے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اپنی اولاد کو دکھ اور تکلیف میں دیکھنا، ان کو پل پل اذیت سے دو چار دیکھنا؟ نہیں مرے بچے، ہم مجبور ہیں اپنے خاندان کے ہاتھوں، اپنی روایات کے ہاتھوں۔ بابا جان، یہ خاندان، یہ روایات اپنی اولاد کی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہیں آپ لوگوں کو؟ وہ اب حیران ہو کر ان سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں بچے، شاید روایات اور خاندان اولاد کی خوشیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اس خاندان نے روایات کے پیچھے اپنی بے شمار اولادیں قربان کی ہیں، ان کی خوشیوں کو نظر انداز کیا ہے، اس لیے پھر اب تو اولادوں کی خوشیاں قربان کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ بابا جان، لیکن یاد رکھیے گا، میں اب کی بار اپنی بیوی کی خوشیاں روایات پر قربان نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بچے، جو اس کے نصیب میں برداشت کرنا لکھا ہے وہ کر کے ہی رہے گی، تم یا میں اس کی خوشیوں کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ مردان خانے میں ان تینوں کے جانے کے بعد درار بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کی سوچ کا محور امباج تھی، جس سے ذکوان خان ابھی کچھ ہی دیر پہلے محبت کا دعوے دار تھا، اور جیسے جیسے وہ یہ بات سوچ رہا تھا ویسے ویسے اس کی رگیں غصے سے تن رہی تھیں۔ وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ذکوان خان نے امباج کو دیکھا نہیں تو اس سے محبت کیسے کر بیٹھا؟
چلو دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے بات کی ہو، لیکن اگلے ہی پل اس نے سوچا تھا کہ وہ تو اتنا پردہ کرتی ہے، بات کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن اس کی محبت تو اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جس سے دو زندگیاں اور جڑی ہوئی تھیں، ایک درار کی اپنی اور دوسری اس کی بہن میسا کی، جو اسے جان سے بھی پیاری تھی، اور اس کی تکلیف کا ذمہ دار وہ صرف اور صرف امباج کو ٹھہرا رہا تھا، اور اس کے لیے اس کے دل میں غصہ اور نفرت اپنی جگہ لے چکی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں پورا پلان ترتیب دے چکا تھا، اس کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اس پر اس نے کس طرح عمل کرنا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب میسا کی محبت میں کر رہا ہے یا وہ امباج کو اپنی ملکیت تصور کرنے لگ گیا ہے، جیسا اس نے ذکوان خان کے سامنے کہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، اور ذکوان خان کا محبت کا دعویٰ کرنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امباج کے حوالے سے اسے جو بھی الجھن تھی، اس کی آنے والی زندگی میں سلجھ جائے گی۔ اس وقت وہ اپنے غرور کے عروج کی انتہا پر تھا، جہاں صرف اسے اپنا آپ صحیح اور مقابل غلط لگ رہا تھا۔ وہ جب بھی سوچتا تھا خود کو انتہا پر رکھ کر سوچتا تھا، یا آر یا پار، وہ کبھی اپنی سوچ میں لچک نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ انتہا پر سوچ رہا تھا۔ ابھی تو اس کے غرور کا عروج تھا، جہاں وہ بڑی شان سے براجمان تھا۔ جلد اسے عشق کی مار پڑنے والی تھی، جہاں ساری شان زوال کا شکار ہونے والی تھی۔ اس کو کمرے میں لے جانے کے بعد دارجی مردان خان میں واپس آئے، جہاں شیر خان اور ذکوان خان ابھی بھی موجود تھے، کیونکہ دارجی نے انہیں رکنے کے لیے کہا تھا، اس لیے وہ لوگ ابھی ادھر ہی تھے۔ دارجی اپنی شان بے نیازی سے چلتے ہوئے مردان خانے میں آئے تھے۔ شیر خان، ہم کو بہت افسوس ہو رہا ہے تم پر کہ تم کیسے بھول گیا کہ تمہارا بیٹا ہمارا ایک پوتی سے پہلے ہی منسوب ہے، تو تم کیسے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر میرے دروازے پر آ گیا؟ تمہیں شرم نہ آئی بالکل بھی؟ دارجی اب براہ راست شیر خان سے کہہ رہے تھے، کیونکہ انہیں واقعی میں شدید غصہ تھا۔ ان کے خاندان میں آج تک کسی نے اپنی مانگ کو نہیں چھوڑا تھا، اور وہ اتنا جرأت مند تھا کہ اپنی مانگ کو ٹھکرا کر اسی گھر کی دوسری لڑکی اور اس گھر کے دوسرے بیٹے کی مانگ کو اتنی جرأت سے مانگنے آنا۔ وہ واقعی حیران تھے اس کی اس جرأت پر۔ دیکھیں دارجی، آپ میری بات سنیں۔ اب کی بار شیر خان کے بجائے ذکوان خان دارجی سے مخاطب ہوا تھا۔ اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے؟ ایک ہی خاندان ہے، اس کی شادی مجھ سے ہو یا درار سے، بات تو ایک ہی ہے۔ وہ بہت ڈھٹائی سے بول رہا تھا، اور دارجی کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اگر مزید اس کا ایک لفظ بھی سنا تو ضبط نہیں کر پائیں گے، اور کچھ ایسا کر جائیں گے جو دونوں گھروں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ قدرے خود کو قابو کر کے بولے تھے، دیکھو ذکوان خان، تم اس حویلی سے دفع ہو جاؤ، اور یہاں تب ہی آنا اور ہم کو اپنی شکل دکھانا جب تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے، اور تم میسا کی بارات لانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کروں۔ اور شیر خان، تم اس کے باپ ہو، یہ تمہارا نہیں، جو ہر بات منہ اٹھا کر پوری کرتا ہے، تم اس کا کچھ ماننے والا ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اب تم لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ دارجی انہیں کہہ کر خود دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، گویا انہیں کہہ رہے ہوں دروازہ اس طرف ہے تو اپنی راہ لیجیے۔ وہ جو ہی گھر پہنچا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یماما نے حیرت سے اپنی لالا کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر سوچا تھا کہ کچھ دیر بعد پوچھتی ہوں، ابھی شاید بہت غصے میں ہیں۔ اب اس کا رخ رتبہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ رتبہ بیگم بھی شیر خان کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ شیر خان تو اپنی ذلت اور توہین پر غصے سے تملا رہے تھے، اور انہیں رتبہ بیگم پر تو شدید غصہ تھا، جو یقیناً ان پر نکلنے والا تھا۔ وہ تو پہلے سے ہی پریشان تھی، ان کے دارجی نے ان کے بیٹے کو حویلی سے نکلنے کو کہا تھا، اور دوبارہ اپنی شکل کبھی نہ دکھانے کو کہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی تھی اور اس کی ایک ایک عادت سے واقف تھیں۔ جس چیز کو وہ پسند کر لیتا ہے نا، تو وہ حاصل کر کے ہی رہتا ہے، اور یہی بات ان کے لیے پریشانی کی تھی، کیونکہ اس بار اس کے مقابل کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بھتیجا تھا، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پر وہ یہ بات بھول رہی تھی کہ اس بار جس کے مقابل ان کا بیٹا ہے نا، اس کا صرف نرم رویہ دیکھا انہوں نے، کم تو وہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ذکوان شیر خان سے خوف محسوس کر رہی تھی، تو اس کے مقابل بھی درار سنان خان ہے، جو ذکوان شیر خان سے کئی ہاتھ آگے ہے، بس وقت آنے کی دیر تھی۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا شیر خان سے کہ اب وہ پتہ نہیں ان کا کیا حشر کریں گے، کیونکہ جو کچھ آج حویلی میں ہوا تھا، شیر خان اس کا ذمہ دار دراصل رتبہ بیگم کو ٹھہرائیں گے۔ وہ یہ بات جانتی تھی اچھے سے، اس لیے لرز رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ شیر خان غصے سے بھرے ہوئے جارحانہ تیور لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ بے وقوف عورت، تمہیں اس لیے وہاں لے کر گیا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو،
لیکن تم نے تو اپنے باپ کے سامنے میرے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ہاں، انہوں نے رتبہ بیگم کو بالوں سے پکڑا تھا اور وہ ان کے اس بے رحم سلوک پر کلپ گئی تھیں۔ یہی تو ہوتا آ رہا تھا 30 سال سے، ہر روز یہی بے عزتی، یہی ذلت، یہی تو تھی روایات کی سزا جو وہ بھگت رہی تھی۔ انہیں ان کے چہرے پر 2-3 بار مارا تھا، جس کے باعث ان کے چہرے پر آنکھ اور ہونٹ کے نیچے نیل پڑ گیا تھا۔ وہ انہیں ٹھوکر رسید کرنے ہی والی تھیں جب باہر کھڑی ہوئی یمامہ ضبط توڑتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور زندگی میں پہلی بار اس طرح چلائی تھی، بس بابا جان، بہت ہو گیا۔ اگر اب آپ نے ایک اور بار بھی مورے کو ہاتھ لگایا نا تو اللہ کی قسم میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ وہ اس کی بات سن کر وہیں رتبہ بیگم کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور اس نے بے بسی سے اپنی مورے کو دیکھا اور انہیں سہارا دے کر اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود ملازمہ کو برف لانے کا بولنے باہر نکل گئی۔ انتصارہ میسا کو سنبھال کر تھک چکی تھی، پر وہ تھی کہ اس کے سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے دکھ تھا، تکلیف تھی۔ وہ ایک بے حس شخص کے لیے روئی تھی اور بے انتہا روئی تھی۔ اسے کوئی امید نہیں بچی تھی کہ وہ اس کا ہوگا کہ نہیں۔ وہ چاہنے اور نہ چاہنے کی کیفیت کے بیچ میں کھڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا ہو، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کی رہے۔ اس خاندان کی ساری عورتیں وفادار تھیں، جو خود کو اسی خاندان کے مرد کی محبت میں اتنا جھکا لیتی تھی کہ ان کے دل میں یہ خواہش ابھرتی ہی نہیں تھی کہ وہ مرد بھی ان سے محبت کرے۔ ایک محبت میں تھی تو دوسری عشق میں۔ دونوں کے جذبات سچے اور کھرے تھے، اور یہ سچے اور کھرے جذبات ہی تھے جو ان دونوں کو ان دونوں مردوں تک لے کر جانے والے راستے پر ڈال رہے تھے۔ ابھی تو وہ وقت تھا جب وہ دونوں جھکی ہوئی تھی، محبت اور عشق میں اپنی ذات کو بے وقت کر رہی تھیں، اپنے آپ کو ان دو مردوں کے غرور کے آگے خاک کر رہی تھی، لیکن عشق اور محبت کی بساط پلٹنے والی تھی۔ عشق کا جواب عشق سے اور محبت کا جواب محبت سے دینے میں زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ غرور کے آگے محبت کی جیت ہونے والی تھی، پر امتحانات کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ آج ان کی محبت کا تھا تو کل ان کی محبت کا ہونا تھا۔ دارجی اپنے اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر چکے تھے جو ان کے خاندان کو آپس میں جوڑ سکتا تھا، اور وہ کیا تھا یہ وہ جلد ہی بتانے والے تھے۔ میں نے یہ تو کہہ دیا ذکوان خان سے کہ وہ میری ہے، پر وہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں میں نے اسے اپنا کہا؟ وہ ایک ایسی عورت ہے جس سے محبت کا دعویٰ کسی اور نے بھی کیا، وہ بھی یہ جانتے بوجھتے کہ وہ مجھ سے منسوب ہے، تو میں کیسے اتنا بے غیرت ہو سکتا ہوں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، اب تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا امباج صالح خان، میری منک ہو تم تو تم پر صرف میرا حق ہے۔ ذکوان کبھی تم تک نہیں پہنچ سکتا، میں ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دوں گا۔ بہت شوق ہے اسے مجھ سے مقابلہ کرنے کا، بہت محبت ہے نا اسے تم سے، اپنا بنانا چاہتا ہے نا تمہیں۔ اب دیکھو میں کس طرح تمہارے ذریعے اس سے اذیت دیتا ہوں۔ جنگ شروع تم نے کی ہے ذکوان شیر خان، پر اسے ختم درار سنان کرے گا، وہ بھی اپنی جیت کے ساتھ۔ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ خود سے دل ہی دل میں مخاطب تھا، وہ سارا لاحِ عمل بھی طے کر لیا تھا۔ اس نے دیکھنا یہ تھا کہ وقت کی ستم ظریفی کس کے ساتھ دیتی ہے۔ مورے اٹھیں، آپ ٹھیک ہیں کیا؟ زیادہ تو نہیں لگی آپ کو؟ وہ اپنی مورے سے بہت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ اسے حقیقی معنوں میں بہت اذیت اور دکھ پہنچا تھا کہ اس کے بابا جان نے اس طرح اس کی مورے کو پیٹا تھا۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے اپنے بابا کو معاف نہیں کرے گی۔ وہ یہ سوچ چکی تھی کہ وہ ان کے منہ پر برف سے ٹکور کر کے اوپر دوائی لگا کر انہیں آرام کرنے کا کہہ کر خود اپنے لالا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بے تاب تھی جاننے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیا، اندر سے یس کم ان کی آواز آئی تو وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لالا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں، آ جاؤ۔ وہ جو بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا ایک دم اس کے آنے پر سیدھا ہوا۔ لالا، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ابرو اچکا کر الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ دیکھیے لالا، مجھے نہیں پتا کہ آپ اور بابا جان مل کر کیا کر رہے ہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض ہے۔ آپ لوگ جو دل میں آئے کریں، پر میری ایک بات دھیان سے سن لیں۔ آپ اگر میری مورے کو کچھ بھی ہوا نا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہوا ہے مورے کو؟ ارے واہ، آپ کو غرض ہے کہ آپ کی مورے کو کیا ہوا ہے؟ مجھے تو لگا تھا آپ جیسا خود غرض انسان صرف اپنے بارے میں ہی سوچ سکتا ہے۔ وہ آج اپنے اس لالا کے سامنے بول رہی تھی جس سے وہ شدید محبت کرتی تھی، پر اس سے زیادہ عزیز اسے اپنی مورے تھی جو اس وقت شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا تھیں۔
اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف یہ سامنے بیٹھا ہوا شخص تھا۔ اسے رتبہ بیگم حویلی میں پیش آنے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا چکی تھی، اور یہ سب سننے کے بعد اسے شدید غصہ تھا اپنے بابا جان اور لالا پر کہ وہ کیسے کسی اور کی چیز کو دھڑلے سے مانگ سکتے ہیں۔ وہ اندر سے کھولتی رہ گئی۔ وہ حیران تھا اپنی چھوٹی بہن کی باتیں سن کر۔ وہ کب اتنی حساس اور بڑی ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کے منہ سے آج اپنے لیے اس طرح کی گفتگو سن کر وہ اپنی جگہ پر سن رہ گیا تھا۔ اسے اپنی بہن بہت پیاری تھی اور وہی اس کے لیے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس جگہ دیکھا جہاں ابھی ابھی وہ کھڑی تھی، پر اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، پہلے اس کی موریں اور اب یمامہ۔ کہیں ایک ہستی کو پانے کے لیے میرے باقی عزیز رشتے کہیں مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہے؟ یہ اس کی ضمیر کی آواز تھی، جس کا گلا گھونٹنے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا۔